بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے جو ایران پہ جناب سٹرائکس کی وہ ایکسپیکٹڈ تھی، اور 20 ایسے مقامات تھے تہران کے ارد گرد جہاں پہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے۔ اب یہ بحث ہے کہ یہ جو سارے سٹرائکس ہوئے یہ آل ریجنل وار جو ہے، سارے ریجن میں وار پھیل سکتی ہے یا نہیں پھیل سکتی، یا اگر یہ فل فلیج وار ہوتی ہے بٹوین اسرائیل اور ایران تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، آبویسلی اس کے کوئی نہ کوئی افیکٹس تو ہم پہ ہوں گے، لیکن پولیٹیکل افیکٹس بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سیریا پر بھی اٹیک ہوئے، اور سیریا پہ جو اٹیک ہوئے اس کا شاید اتنی تشہیر نہیں کی جا رہی ٹی وی پہ، لیکن وہاں پر بھی سٹرائکس ہوئیں۔ اب اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹینشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اگر ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہ کرے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا واقعی ایران مان جائے گا یا ایران کہے گا کہ نہیں آئی ہیو ٹو اسٹرائک بیک؟ سو یہ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ریجنل وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے، فل فلیج وار اگر ہوتی ہے اسرائیل اور ایران کی تو پھر ہمارے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ریجنل وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، آئی ایم سوری میں اپنے چکر میں پڑ گیا تھا۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ریجنل وار تو ہو رہی ہے جی، اچھا، لیکن ابھی جو یہ اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل نے شروع میں تو بہت بڑی بات کی تھی نا، اس نے کہا تھا ہم بہت پینفل اٹیک کریں گے ایران کے اوپر، اور پھر امریکہ کی طرف سے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، نیوکلیر انسٹالیشنز پہ نہ کریں، انرجی انفراسٹرکچر پہ نہ کریں۔ تو انہوں نے ایکچولی اتنی بات مانی، رات کو وائٹ ہاؤس کو بتا دیا، اور پھر اٹیک جو ہے وہ صرف ڈیفینس انسٹالیشنز پہ ہوا۔ صرف ڈیفینس انسٹالیشنز پہ اٹیک کی شروعات جو تھی وہ ایران نے کی تھی، حالانکہ اگر آپ پہلے دیکھیں چاہے غزہ ہو چاہے لیبنن ہو، اسرائیل تواتر کے ساتھ پاپولیشن کو ہٹ کرتا ہے، سول سینٹرز کو ہٹ کرتا ہے، ہاسپٹل، سکولز، پناہ گاہیں جو سیف ہیونز کریٹ کیے گئے ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے۔ لیکن ایران نے غزہ میں ڈاکٹر صاحب، غزہ میں بھی اور لیبنن میں بھی، لیبنان میں، لیکن ہاں وہاں پہ وہ تو دیکھیے they have this thing at the back of their آپ mind کہ وہاں پہ ٹنلز ہیں، وہ ٹنلز جی، انہوں نے وہ آپریٹ دیکھیے کیے یہ جو ٹنلز اور ہیومن شیلڈ، اب تو امریکہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہیومن شیلڈ کو وجہ سے وہ پاپولیشنز پہ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بچے اس میں مارے گئے ہیں آپ سمجھیے کہ اگر اس کو آپ سوچنے کی کوشش کریں تو کوئی 2-3 بسیں بھری ہوئی اسکول بچوں کی روز مرتی ہیں، اور جو انجرڈ ہیں یا جو ان اٹینڈڈ ہیں یا جو ہاتھ پاؤں جن کے کٹ گئے ٹوٹ گئے ان کی تو تعداد بے انتہا ہے۔ جو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال لگیں گے صرف غزہ کا ملبہ اٹھانے میں، صرف ملبہ اٹھانے میں، تو ریکنسٹرکشن کب شروع ہوگی؟ تو ایک جو ٹاکسک ایسکیلیشن تھی یا جس کو UN نے کہا سکننگ ایسکیلیشن ہے، وہ تو نہیں رک رہی، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ایران پہ واپسی حملہ کرتے ہوئے جو اسرائیل کے لیے تھوڑا ایگو کا بھی ایلیمنٹ تھا، اسے ایک جواب بھی دینا تھا، وہاں کچھ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور ایران کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی شہروں پہ کیا، جو میرے خیال ہے کہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی اموات نہیں ہوئی تھی۔ اس اٹیک میں 2 سولجرز مرے اور انہوں نے اپنی ایئر سرویلنس کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ریجنل وار، اگر اسرائیل، ایک منٹ رکیے گا، I'm sorry I'm cutting you، لیکن ریجنل وار پہ جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایران پہلے بتاتا ہے کہ جناب میں یہاں پہ اٹیک کرنے لگا ہوں، اور اسرائیل پہلے بتاتا ہے کہ میں آپ پہ اٹیک کرنے لگا ہوں؟ واٹ از دی اسٹریٹجی؟ دا اسٹریٹجی از سمپل کہ کنٹرولڈ ایسکیلیشن، پوسچرنگ۔ مطلب آپ ہیڈز اپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ہیڈز اپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ پوسچرنگ کرتے ہیں، جیسے نیوکلیر پاورز ایک دوسرے کے ساتھ ہاٹ لائنز ہوتی ہیں نا جی، جی تو اسی طرح یہ پوسچرنگ ہے۔ اسرائیل بھی ایک پوسچرنگ کرتا ہے کہ دیکھیے اس حد سے نہ بڑھے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایران بھی وہ پوسچرنگ کرتا ہے۔ اب ایران کے لیے اس سے زیادہ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی سسٹینیبلٹی بہت مشکل ہے۔ ایران کی سسٹینیبلٹی کا مطلب ہوگا کہ اس کو اوپنلی سپورٹ آئے رشیا کی طرف سے یا سپورٹ آئے چائنا کی طرف سے۔ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی ہم کم بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو نارتھ کورین ٹروپس ہیں وہ رشیا گئے ہیں ٹو ہیلپ رشیا اگینسٹ یوکرین۔ بیلاروس
جو آپ کے تھا، ہمارے یہاں بھی وہاں کی ریپرزنٹیشن آئی تھی. بیلاروس انڈر سینکشنز ہے کیونکہ اس نے رشیا کو بیسز دیے یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ریجنل وار ہے، آؤٹ سائڈ دس ریجنل وار جو ایک اور جنگ ہے جو 2 سال سے چل رہی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں کوئی صف بندی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ صف بندی خطرناک ہے. دوسری اہم بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹٹ فور ٹیٹ نہ دیکھیں. اس وقت تو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا حملہ جواب دیتا ہے. اگر ایران اس جنگ کو سی لینز پر لے جاتا ہے اور راستے بند کر دیتا ہے تو پھر پوری دنیا کی سپلائی چینز بالخصوص انرجی سپلائیز امپیکٹ ہوں گی. آلریڈی جو فرائٹ ریٹس ہیں، فار ایگزامپل انڈیا اس وقت بہت زیادہ امپیکٹڈ ہے کیونکہ جو راستے ہیں سی لینز پر وہ ان پہ ہوٹیز بھی اٹیک کر رہے ہیں. اوور آل وہ ایرانین اور اسرائیلی وار کے اس کی وجہ سے وہاں پر آلٹرنیٹیو راستے لیے جا رہے ہیں. تو جو وار کے اثرات ہیں وہ تو آلریڈی ہونا شروع ہو گئے ہیں. ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے اس کا سعودی عرب نے بھی کھل کر سمجھے اس کی مذمت کی ہے، سیریا نے تو کی ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے. وہ یہ ونڈو استعمال، اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ یہ ونڈو استعمال کر رہا ہے کہ جو امریکن الیکشن سے پہلے یعنی 4-5 نومبر سے پہلے وہ اپنی تمام تر پوسچرنگ کر لے، کیونکہ شاید پھر اس کے اوپر پریشر بڑھے. کیونکہ جو ابھی حزب اللہ کے ساتھ ہوا، جو لیبنن میں ہوا، اس کے بعد امریکہ کے پاس سے بھی سٹیٹمنٹس آئے کہ جی اس کو تھوڑی روک لگائیں. کیونکہ دیکھیے جتنا بھی یہ لوگ پریپیگنڈا کر لیں، جتنی بھی یہ انفارمیشن کو مسک کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کبھی اسرائیل کو، ہسٹری ول نیور فورگیو اسرائیل. ہم میرے خیال ہے ہولوکاسٹ سے آگے نکل گئے. اور انفارچونیٹلی اس میں مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا، امریکہ کی ٹوٹل پشت پناہی ہے، اور اس وجہ سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ گلوبل آرڈر ہی ختم ہو گیا. یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کی کوئی اہمیت رہ گئی، یا اس کی کوئی، کیا وہ فعال ہے؟ کیا ایک بار پھر ورلڈ وار 1 کے بعد جس طرح لیگ آف نیشنز تباہ ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اور پھر یونائٹڈ نیشنز بنی تھی، تو کیا آج جو صورتحال ہے وہ ہمیں ایک بار پھر ایک عالمی جنگ کی طرف لے جا رہی؟ کیونکہ مبشر صاحب بات ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی، اور جب ہم پہلے اکیڈمیکلی تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتے تھے تو 2 باتیں کہتے تھے. ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو نہیں پتا کہ تھرڈ ورلڈ وار کس طور لڑی جائے گی، لیکن چوتھی ول جسٹ بی سٹکس اینڈ سٹونز. اور جو اور اہم بات ریسنٹلی آئی ہے کہ وہ سی لینز پہ ہوگی. جب سی لینز پہ جنگ ہوگی تو آپ کے جو 90% کیبلز ہیں انٹرنیٹ کے، یہ جو فون ہے اور یہ جو پورے آپ کے ATMs ہیں، 90% آف دوز کیبلز آر انڈر دا سی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسکیلیشن رک نہیں رہی، اور اگر یہ ایسکیلیشن نہیں رکی تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آپ کے خیال میں، سوری پھر کاٹ رہا ہوں آپ کو، لیکن آر یو ایکسپیکٹنگ دس تھنگ کہ ایران جو ہے ریٹیلیٹ پھر کرے گا ایک مرتبہ، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ برٹس دیکھیں یا امریکنز دیکھیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین کرے؟ آپ کے خیال میں وہ پھر ریٹیلیٹ کرے گا؟ دیکھیے جو ایران پہ غصہ اور جھونج ہے نا اسرائیل کو، وہ اس بات کی ہے کہ ایران نے تقریباً 40 دہائیوں سے جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھا ہے، اور اس پرٹیکولر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے 3 دفعہ کوشش کی ڈائریکٹلی ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے. کیونکہ ابھی تک جو جنگ ہے وہ ریاست اور غیر ریاستی اداروں کے بیچ میں، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیٹ. اب جو جنگ ہے وہ 2 ریاستی انٹیٹیز کے اس کا بیچ میں. امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا پاکستان پہ دیکھیے ایک تو نیبر ہے اگر ایک فل ایران. فلیج وار ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت مشکل پوزیشن پہ ہوگا، کیونکہ پھر ریڈ سی، بلیک سی اور ساؤتھ چائنا سی کی سیاست تبدیل ہوگی. ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ پولیٹیکل سیٹ اپ پہ تو میں چینجز پہ کیا کامنٹ کروں، ابھی بھی ہم بہت دبے مذمت کرتے ہیں، اور شروع میں تو مذمت بھی نہیں کرتے تھے. اب کیونکہ اتنا پبلک پریشر بڑھا ہے تو آپ کو سٹیٹمنٹس سننے کو ملتے، اور میرا خیال ہے بس سٹیٹمنٹس کی اور لپ سروس تک ہی محدود رہے گی ہماری پارٹیسپیشن. اللہ نہ کرے کہ ہمیں سائیڈز لینی پڑیں، وہ بہت پھر خطرناک صورتحال ہوگی. مجھے تو یہ ابھی بھی امید ہے کہ اس ایسکیلیشن پہ نہ جائے، کیونکہ اس وقت بھی قطر میں، اور قطر نے بھی بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا اس اٹیک کو. کہ جناب آپ ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو ہٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، اسرائیل کو بولا تھا، انہوں نے نہیں کیا.
So, नहीं जी, this it's I wish it was that simple. और भी बहुत चीज अमरीकियों ने नहीं पता अगर बोली किया है। जाता नहीं तो फिर तो फुल फ्लेज वॉर शुरू हो नहीं, जाती ना उसके। वो इजराइल को भी पता है ना कि वो किस हद तक अपनी रेड लाइंस पुश कर सकता है और मतलब आप मुझे प्लीज बताइए कि ये जो सो कॉल्ड राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है इजराइल का, और ये जो विक्टिम कार्ड है जो वो खेलते नहीं थकते बावजूद इसके कि एसिमेट्री ऑफ वॉर है, ऐसा जुल्म दुनिया ने कभी देखा नहीं, इसके बावजूद वो किस हद तक जाएंगे? और अमेरिका क्या अपनी पूरा मॉरल हाई ग्राउंड जो ऑलरेडी क्वेश्चनड और डाइल्यूटेड है, किस हद तक उसको डाइल्यूट करेगा? इजराइल बहुत क्लेवरली ये इलेक्टोरल विंडो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आपको ज़ियोनिस्ट लॉबी के असर रसूख पता है बिलखसूस उस वाइट हाउस तक जाने के लिए, लेकिन उसके बाद तो एक डिफरेंट रोल सामने आएगा ना। और मुझे ये भी कोई इबाम नहीं है कि मेरा ख्याल है इजराइल की पुश्तनाई पे बाई पार्टिसन कंसेंसस है, बी इट रिपब्लिकन्स बी इट डेमोक्रेट्स, बट कुछ अमेरिका को करना पड़ेगा रोक लाने के लिए, और वो रोक से पहले 7 अक्टूबर का बहाना लेकर इजराइल चाहता है कि वो जो पूरी एक्सेस ऑफ 5 रेजिस्टेंस तारीख है, तक सारी चीजें वाइंड अप कर ले। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको इस कदर कमज़ोर कर दे और तबाह कर दे कि फिर उसको खड़े होने में दिहाइयाँ लग जाएं। और इसलिए आप देखिए कि उन्होंने टारगेट जो आपके बहुत क्लेवरली उन्होंने लीडरशिप टारगेट की है, हमास की एलिमिनेट की, हजबुल्ला की एलिमिनेट की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you for टॉकिंग टू मी having me. डॉक्टर साहिबा जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका। एक ब्रेक था जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा पॉलिटिकल साइड पे भी हम चले जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो मेरे ख्याल में बड़ी डिटेल में जाके हमें एक रियलिटी चेक दे दिया है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, इनकी जो जितनी प्रेडिक्शंस हैं ये जो कर रही हैं डॉक्टर साहब वो पूरी होती है, सही होती है, ये नहीं होती है। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शेख वकास अकरम साहब, उनसे ज़रा बात कर लें, ज़रा पोलिटिकल साइड को भी ज़रा टच कर लें। छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले जी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा मेरे साथ मौजूद थी, आपने उनको सुना कि क्या इस वक्त हो सकता है, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट थी, क्या ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। और मैंने जैसे आपको पहले कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि मैंने वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड को हम ज़रा टच करेंगे। शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सब, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। शेख साहब मुझे ये समझाएं कि अभी फिर आप कह रहे हैं जनाब एहतजाज होगा, फिर आप कह रहे हैं जनाब कि हम सड़कों पे होंगे, फिर आप कह रहे हैं जनाब कि हम बाहर निकलेंगे। अब क्या मतलब व्हाट फॉर व्हाट, कि इमरान खान साहब की रिहाई हो या कोई और भी रीज़न है या कोई और कंसर्न है आपके? खान की रिहाई के अलावा हमारा इस वक्त ये मेजर कंसर्न है, यस कंसर्न्स तो और भी हैं, जो गरीब आवाम के साथ हो रहा है, बढ़ती हुई महंगाई है, जो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो ज़बरदस्ती बदमाशी के साथ तरमीम मंजूर कराई गई है, ये सब कंसर्न्स है। कंसर्न्स की तो एक लंबी लिस्ट है और वो कंसर्न हर एहतजाज का हिस्सा होती है, मगर इमरान खान की रिहाई जो है वो हमारे लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है। और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, छोटा बड़ा, आज कल परसों, कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज अपनी मुख्तलिफ फॉर्म और शेप में जारी रहेगा। लीगल फ्रंट के ऊपर बैटल जारी है और ऑब्वियसली आपने उस बैटल का नतीजा देखा। बुशरा बीवी साहबा, अलीमा खान साहबा, उनकी दूसरी बहन और बहुत से खान साहब के केसेस में भी जो है वो इक्विटल्स आ रहे हैं, जमानतें हो रही हैं। सो वो लीगल फ्रंट के ऊपर तो जो कुछ हो सकता है वो हमारी एक टॉप की पाकिस्तान की एक लीगल टीम है और यू नो कि हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में बहुत सारे बैरिस्टर्स एंड बहुत से वकील हैं, वकला को ये वो है कि वो इसमें शामिल है। तो वो जंग वहाँ जारी रहेगी अदालतों में, हमारा राइट है, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो जारी रहेगा। लेट पीपल लिटिल एनर्जाइज और उसके बाद वो चीज़ें जो लाएअमल है, अब खान साहब से मुलाकातें दोबारा शुरू हो जाएंगी जैसे किया गया है और हम उसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं और मामला देखते हैं और फिर उनकी गाइडेंस में जो है इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से लोगों के साथ मिलकर करेंगे। एहतजाज तो जारी रहेगा सर। अच्छा, दो चीज तो सवाल करते हैं किसी को। ओके, दो चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा डिटेल में जाके। एक तो पहले मुलाकात हुआ करती थी ट्यूसडे और थर्सडे को, यानी कि मंगल और जुमेरात को हुआ करती थी, वो मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंडली, अभी कोई आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं वो कब तक एहतजाज करेंगे और फिर आपका फोकस या आप चाहेंगे ये कि डी चौक पर ही आए? वी विल नॉट पुट एनी डेट्स, एनी क्योंकि डेट्स? लाएअमल जो है
اس دفعہ ہم مربوط لائے عمل کے ساتھ آئیں گے. سو اس میں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پٹ اینی ڈیٹس. وہ تو ہم جیسے ہی وہ اس کے اوپر فائنل ہو جائے گا وہ ہم آپ کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کریں گے. نمبر 2, یس, تھرسڈے اینڈ ٹیوزڈے. تھرسڈے پولیٹیکل پیپل اینڈ ٹیوزڈے فیملی اینڈ لائرز. یہ ملاقات کے دن تھے. ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ کیا گیا تھا کیونکہ ہمیں یہ پہلے ملنے ہی نہیں تھے دیتے. 6 آدمیوں کا طے ہوا تھا. وہ جو پولیٹیکل ملاقاتیں ہیں وہ تو انہوں نے کئی ہفتوں سے 7-8 ہفتے سے اب زیادہ ہو گئے بند کی ہوئی تھی. اور پھر فیملی اور لائرز کو بھی انہوں نے ایس سی او سے پہلے ملوانا انہوں نے بند کر دیا. ان کو یہ تھا کہ ملیں گے تو کوئی ڈائریکشن آئے گی تو کوئی احتجاج ہو جائے گا. تو بیسیکلی خوف سے یہ بیچارے بالکل پاگل ہو گئے تھے. اتنی فرسٹریشن تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کے سوشل فیبرک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور نفرت کتنی بڑھ رہی ہے. تو یہ اپیرنٹلی اینڈ ہوپ فلی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. اور منڈے کو ان سب چیزوں کی سہولتوں کی فراہمی اور ان کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے کیونکہ وہ جو ملاقاتوں کے لیے ہماری ایک ریٹ تھی اس میں تو فیصلہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے انہوں نے بالکل ججز نے کہا کہ آپ وہ ملاقاتوں کے اوپر سے پابندی ہٹائیں. اب منڈے کو یعنی کہ پرسوں ہم ایک اور فائل کرنے جا رہے ہیں جو خان کو ایک قیدی کی مراد. ہم نے تو وی آئی پی پرائم منسٹر والی چیزیں تو کلیم کبھی نہیں کی. وہ جو ہے وہ بھی بحال کی جائے ساتھ ساتھ. تو ملاقاتوں کا سلسلے پہ تو کورٹ آرڈرز آ گئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ کیسے اس پہ عمل کرتی ہے یہ حکومت, کیونکہ ویسے تو یہ کنٹیمپٹ کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتے. جہاں ان کا فائدہ ہو یہ کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. ان کی پولیس بھی آ کے ججوں کے سامنے جھوٹ بول کے چلی جاتی ہے. اب آپ انتظار پنجوتا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ان کی گمشدگی کے حوالے سے کہ آئی جی ہر چوتھے دن آ کے سپریم ہائی کورٹ کو ایک نئی کہانی سنا کے چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسی ملاقاتیں شروع ہوں گی کچھ بے چینی اور فرسٹریشن ہمارے رینکس اینڈ فائلز میں, ہمارے لیڈران میں, ہمارے ورکرز میں, ووٹرز میں, خان کے چاہنے والوں میں کم ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی, عمران خان صاحب کی, وہ جو ہیں اب پالیٹکس میں انوالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور کیونکہ یہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ہیں جو آپ عمران خان ہیں ان کی بہنوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے اور ان کی بیگم صاحبہ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. سو یہ اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے ریکس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کو جو آپ نے ڈسکرائب کیا ان کی سوچ میں کوئی فرق ہے. اس لیے اور نہ ایسا کوئی امپریشن آیا ہے اور نہ کوئی مجھے آن ریکارڈ بتا سکتا ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے. کیونکہ ایک چیز میں کلیئرٹی ہے ہر طرف, بہنوں میں, ان کی زوجہ محترمہ میں, اور تمام پارٹی میں, ورکرز میں اور پاکستانیوں میں. وہ کیا ہے؟ ون کامن تھنگ, ہمیں خان کی رہائی چاہیے. ان کی گرفتاری, ان کی جو جیل میں دن ہے وہ سب ان لافل ہے, جھوٹے مقدموں میں ہے اور اس کو ختم کیا جائے. سو اس پہ سب متفق ہیں. اپروچ کیسے ڈفرنٹ ہو سکتی ہے؟ ایز فار ایز فیملی انوالونگ ان پالیٹکس از کنسرن, جیسے 2 دنوں سے سرکاری اینکر اور سرکاری لائن پہ چلنے والے ہمارے کچھ دوست, سب نہیں کچھ دوست, ایک منظم پروپیگنڈے کے تھرو یہ کوشش کر رہے ہیں, تو میں اس کو بڑی سختی سے رد کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کلیئرٹی کہہ چکے ہیں کہ میری فیملی میں کوئی بندہ پالیٹکس نہیں کرے گا, چاہے وہ میری بہنیں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. سو خان جو کہہ چکا ہے وہ ہمارے لیے تو پتھر پہ لکیر ہے. جب وہ کہہ چکے ہیں کہ فیملی پالیٹکس نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی. تو پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نہیں یہ تو پھر اگر وہ ان کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں یا بیگم صاحبہ کل خان کی رہائی کے لیے کچھ, میں نے کہا یار آپ تو بڑے بیوقوف ہیں. مطلب ہے کہ پارٹی میں اور پارٹی لیڈر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیملی پالیٹکس میں نہیں آئے گی, مگر فیملی اور یہ ٹھیک ہے. اب کل بہنیں اگر اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں رہائی کے لیے, دیٹس ناٹ پالیٹکس. یہ کیا بات ہے؟ اور اسی طریقے سے زوجہ محترمہ بھی اپنے میاں کی رہائی کے لیے اگر کھڑی ہوں, بات کریں, کوشش کریں, that is also not politics. That is family supporting a man. Why not? اگر فیملی نہیں کرے گی یا فیملی مطلب وہ پھر کل کہو گے دیکھو جی یہ تو صرف ورکر چل رہے ہیں, فیملی تو کچھ کر ہی نہیں رہی. I mean ان کا تو قریبی رشتہ ہے نا, اور وہ جو رشتے ان کے ساتھ ہیں وہ تو ہماری محبت, ہمارا خلوص, ہمارا تعلق شاید ہم اس سے بھی زیادہ گنتے ہوں, مگر الٹیمیٹلی فیملی جو ہے اس کا ایک اپنے جذبات ہے, ایک بیگم کے اپنے خاوند کے لیے, ایک بہن کے اپنے بھائی کے لیے. تو میں نے تو یہ کہا کہ اگر پاکستان میں کسی کا بچہ, کوئی شخص جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, اگر وہ بھی خان کی رہائی کے لیے نکلے اور کوشش کرے, میں اس کے ساتھ ہوں. تو اگر خان کی فیملی, خان کی زوجہ یا ان کی بہنیں
خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اچھا شیخ صاحب, I have another question. دیکھیں اس وقت رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں, رہائی کے لیے پریشر ماؤنٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور پریشر ماؤنٹ کیا جائے گا اسٹریٹس پہ ایک دفعہ پھر. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, وہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. شیخ وقاص اکرم میرے ساتھ موجود ہیں. جی شیخ صاحب, آپ کے لوگ جو ہیں, کافی لوگ جو ہیں, زین قریشی ہیں جو آپ کے ساتھ تھے نیشنل اسمبلی میں, ایک ہی کمرے میں آپ لوگ بند رہے, اور جب وہاں پہ پرابلم ہوئی تھی آپ لوگوں کے لیے, تو وہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. ریاض فتحانہ صاحب جناب پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ جی؟ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ریاض فتحانہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میرے پاس ابھی تک زین قریشی صاحب کی کوئی ریزگنیشن نہیں پہنچا ہے اچھا سرکاری طور پہ. تو یہ سب کی ذاتی ڈسکریشن ہے, کوئی کیا کرنا چاہتا ہے, کوئی کیا نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی ڈائریکشنز تھی ریگارڈنگ آئینی ترمیم پہ ووٹ کے حوالے سے, تو جن لوگوں نے ان ڈائریکشنز کو فالو نہیں کیا ان کو شو کاز دیے گئے ہیں, اور وہ شو کاز کا جواب دینا ایز اے پارٹی ممبر ان کا حق ہے. آخر ان سب دوستوں نے جتنے بھی ہیں, صرف ان 2 بھائیوں کا آپ نے نام لیا, اور جو 2 اور بھی ہیں, ان سب نے عمران خان صاحب کا نام, ان کا جھنڈا, ان کی تصویر استعمال کی ہے. اور زین قریشی صاحب تو ہمارے ویسے بھی سن آف آر وائس چیئرمین, جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور پچھلے 1.5 سال سے عمران خان سے وفا کی سزا میں جو ہے وہ جیل میں ہے, اور اس سے پہلے بھی جدوجہد میں خان صاحب کے وہ شانہ بشانہ رہے ہیں. تو یہ ایک پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے ان ڈائریکشنز کو, انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے سب کو, جو کہ پارٹی ڈسپلن کا اور پارٹی کا رائٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا موقف اس میں دے, جو لکھا ہوا ہے, اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لے گی, کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پارٹی کے خلاف, کسی نے ان کو نہیں دیکھا. سو obviously they are different from those who have voted against us. تو جہاں تک آپ نے فتحانہ صاحب کی بات کی ہے, فتحانہ صاحب تو آلریڈی 41 میں سے صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے دیا تھا ایفیڈیوٹ. فتحانہ صاحب کا تو ہمیں ایفیڈیوٹ بھی پہلے وصول نہیں تھا ہوا, مگر فتحانہ صاحب جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ پارٹی کے لوگ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شو کاز ملا ہے اور آپ یو مسٹ ریسپونڈ ٹو اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کی انسٹرکشنز پہ بھی عمل نہ کریں, اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ناموں کی وجہ سے وہ مولانا کو بھی جو ہے گورنمنٹ ہمارے سے دور لے جائے قائل کر کے, کیونکہ مولانا کو تو ہم قائل کر رہے تھے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا, مگر جب یہ دکھایا گیا کہ ان کے 9 کے اتنے بندے چلے گئے ہیں, تو پھر obviously وہ بھی سیاسی آدمی ہے, انہیں بھی کیا ہوئے گا کہ انہی وجہ تو میری بے بھرمی بھی نہ ہو جائے. تو آخری دن میں آ کے انہوں نے بالکل ہی کہہ دیا کہ میں تو ووٹ دوں گا. ہر کسی نے اپنا بھرم بچانا تھا, ہر کوئی ہماری طرح جو ہے وہ ایک اصولی موقف کے اوپر ڈٹ کے لڑ تو نہیں رہا تھا نا. لوگوں نے پولیٹکس بھی کرنی ہوتی ہے, ہمارے لیے تو پولیٹکس نہیں تھی, ہمارے لیے تو جہاد تھا, حق کی جنگ تھی, مگر ان لوگوں کے لیے پولیٹکس تھی. تو اگر یہ لوگ اس طرح یہ 4 لوگ وائلیشن نہ کرتے, 5 تو چلے گئے نا, تو جہنم جائے نا ہماری طرف سے. مگر یہ جو 4 لوگ تھے, اور یہ 4 5 9 مل کے جب یہ نہیں نظر آئے, وہاں موجود نہیں تھے, ان کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آئے, ان کی طرف سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی نہیں آئی, کوئی ویڈیو میسیجز بھی نہیں آئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا پارٹی کو. تو اس پہ اگر پارٹی نے ایکسپلینیشن مانگ لی ہے رانا صاحب, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری مجھے یہ بات, مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے. اچھا, مجھے تو کوئی اطلاع نہیں. اگر اطلاع آئی تو ضرور اس کے اوپر ہم کمنٹ کریں گے. اوکے. تو ابھی ایک چیز آپ نے, ابھی ایک بات آپ نے کی, آپ نے کہا جناب کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آخری وقت پہ انہوں نے پالیٹکس کرنی تھی, سو ہی گیو اپ, اور انہوں نے کہا جی آئی ہیو ٹو جمپ آن دا ادر سائڈ آف دا فینس, دوسری طرف جانا پڑے گا مجھے, اور مجھے ووٹ کرنا پڑے گا 26ویں ترمیم کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کو گلا شکوہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ نہیں, کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہے ہیں, بالکل گلا شکوہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا؟ گلا شکوہ تو تب کرتے کہ اگر وہ ہمارے کو پرانے اتحادی ہوتے. وہ اور ہم اپوزیشن میں ایک ساتھ ہیں, اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں, اور یہاں ایز اے گرینڈ اپوزیشن ہم نے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں مل کے اس کے اوپر کو بہتر کام کرنا چاہیے, اور ہم انہیں یہ قائل کر رہے تھے کہ آپ ووٹ نہ دیں, بیکاز
We are the major opposition party. لیکن So we needed that strength. آپ کی بات نہیں مانی انہوں نے. آپ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں، لیکن انہوں نے ووٹ ڈالا. تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ہوگی نا، آپ سے کوئی نہ کوئی تو نہیں سر، ہارڈ فیلنگز آپ ہوگی. دیکھیں نا، بادشاہوں والی بات ہم نہیں کر سکتے نا. ایک پارٹی اور ہم مخالف رہے، ہم نے ان سے انگیج کیا. انگیجمنٹ کے مقابلے میں اس حوالے سے کہ ہم ووٹ ان سے اپنے لیے مانگ سکیں اور انہیں روک سکے حکومت کے ساتھ جانے پہ. اس کے نتیجے میں یہ تو ضرور ہوا کہ پہلا مسودہ اور چوتھا مسودہ اس میں فرق آ گیا، وہ ٹون ڈاؤن ہو گیا. بٹ جس لیے ہم گئے تھے وہ نہ ہو سکا، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا. ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا. ہمیں گلا کس چیز کا ہے؟ وہ کون سے ہمارے اتحادی تھے، کوئی وہ کون سا مولانا ہمارے ووٹوں سے مولانا صاحب کو کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں تھا کہ ان کے کوئی سینیٹرز کوئی آگے پیچھے شاید ہو جاتے؟ ان کے دو لوگ جو ہیں، بالکل ان کے دو لوگ جو ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے ان کے دو لوگ بھی تھے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی، جب میری بات سنیں سر، میں آپ کو اپنی اطلاع کی بات جی اور انہوں نے جب بیرسٹر گور کے ساتھ ایک پریس ٹاک کے اندر انہوں نے کہا بھی صحیح، اگر آپ نے وہ سنی. جی وہ سارا دیکھا سب نے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس کے علاوہ، ان دو لوگوں کے علاوہ جو سینٹ کے اندر 4-5 لوگوں کی ان کی JUI کی پریزنٹیشن ہے، وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو کیا یہ کوئی اس قسم کی چیز تو نہیں پہنچائی گئی تھی آپ کے نالج میں ہو شاید کہ مولانا صاحب کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو یا ان کو کہی گئی ہو یا شیئر کی گئی ہو کہ ہو سکتا ہے ان کے 4-5 لوگ جو ہیں 26ویں ترمیم کے اگر نہیں بھی آتے مولانا صاحب تو وہ اس طرف ووٹ ڈال دیں گے؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، ہمیں تو جو ہمارے علم میں تھا، جس کا ذکر خود مولانا نے پریس کے سامنے کر دی کہ ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جائے، ہمارے علم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دے آر انڈیپینڈنٹ پارٹی، so they could take their own decision. We wanted that they should not vote, but they did, so it's their own right. مولانا صاحب ایک اور چیز کی، چلے ٹھیک ہے، I got your point. مولانا صاحب ایک اور چیز پہ بھی بڑی بات کر رہے ہیں آج کل، وہ آپ لوگوں کا بھی وہ ڈیمانڈ آپ کی بھی ہے، آپ لوگوں کی بھی ہے، PTI کی بھی ہے کہ فریش الیکشنز کرائے جائیں. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب فریش الیکشنز اس طرح جس طرح ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی، فریش الیکشنز کی بات کی جائے اور اسی طور طریقے سے اگر نئے الیکشنز کرائے جائیں تو what's going to be new out of it? It's back to square one والی سچویشن بن جائے گی اس میں. تو پھر یہ ڈیمانڈ کوئی صحیح لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے. پارٹی بھی ہماری کہہ چکی ہے اور اسی پرانے طریقہ کار سے کیے کہ کرائے جائیں الیکشن. سر ان کے پہلے ہی جو الیکشنز ہیں، پرانا کیا کہا آپ نے؟ سوری، میں نے کہا جو پرانا ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، جس طریقہ کار سے الیکشنز ہوئے ہیں، اسی طریقہ کار سے اگر فریش الیکشن کی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کرائے جائیں تو پھر اس میں کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں جی، اگر وہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو قوم پوری تیاری کے ساتھ آئے گی. پھر اوبیسلی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ان سے کمزوریاں رہ گئی وہ پوری کریں گے، تو پھر قوم بھی تے ویکھے گی نا پچھلی باری جڑی ساڈے تو کمزوریاں رہ گئی نا، اسی بھی تے پوریاں کرا گے نا. پھر طریقہ کار ہو رہے گا الیکشن لڑن دا رانا صاحب. اچھا طریقہ کار ہوئے گا. وہ کیڑا ہوئے گا طریقہ کار؟ میں ایک بریک لے لوں واپس. ویلکم بیک جی. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہمارا تھوڑا سا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کوشش کریں گے ان سے رابطہ دوبارہ ہو جائے. لیکن وہ ایک چیز بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں شیخ وقاص اکرم کے جناب ابھی تک زین قریشی ہو یا ریاض فتیانہ ہو، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زین قریشی نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ریاض فتیانہ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس قسم کی افواہیں ہیں، وہ ان چیزوں کو ریفیوٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے پاس اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ باہر نکلیں گے اور باہر نکل کے وہ احتجاج کی طرف جائیں گے اور کاز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہوگا اور آبجیکٹو جو ہے صرف اور صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اس میں ان کی رہائی کے لیے اور جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب ان کی بیگم ہو عمران خان کی یا ان کی بہنیں ہوں وہ سیاست میں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب عمران خان کی رہائی کے لیے سب جو ہے ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. اور اسی طرح سلسلہ جو ہے جاری رہے گا اور احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ فریش الیکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے JUI کی بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب فریش الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پرانا طریقہ کار تھا، جس طریقہ کار کے تحت الیکشنز ہوئے ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے ہیں، اگر اسی طریقہ کار کے تحت اگر الیکشن کروائے جائیں گے دوبارہ
تو پھر وہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن میں نہیں آ جائیں گے؟ اور کیا اس وقت کیا ملک کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس سب چیزوں پہ ہمیں بات مزید کرنی ہے اور ہم مزید کلیئرٹی ضرور چاہیں گے ان سب چیزوں پہ، ان سب باتوں پہ بات کرنا چاہیں گے ہم. لیکن فی الحال جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب الیکشن جو ہے، فریش الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. ناؤ ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ نے جس طریقے سے جناب ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کیا، انہوں نے کہا جی کہ وی آر آلریڈی ان دا ریجنل وار، اور ریجنل وار کی طرف ہم بڑھے ہوئے ہیں اور اس میں ہم جناب شامل ہیں. ہم لوگ نہیں شامل، یعنی کہ ریجن پورا جو ہے اس میں اس کی زیر تاب ہے، اور یہ اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ جناب پوری زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ اسپریڈ نہ ہو. اور اگر ایک فل فلیج وار ہوتی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران تو پھر اس کے ڈیفینیٹلی اس کے افیکٹس جو ہے پاکستان پہ پڑیں گے، کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. اس کے پولیٹیکل افیکٹس بھی پڑیں گے پاکستان کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل افیکٹس پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ریجن میں اس کے ایک اثرات ہوں گے جو کہ ایک مشکل سچویشن جو ہے بنا سکتی ہے ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، اس ریجن میں جتنے ممالک ہیں. اس سے پہلے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جناب کہ ایک سٹرائکس ہوئی، اسرائیل نے سٹرائکس کی تہران کے ارد گرد ملٹری انسٹالیشنز پہ، تقریباً 20 ملٹری انسٹالیشنز تھیں، ان پہ جناب سٹرائکس کی، اور وہ بقول اسرائیل کے کہ وہ سکسیسفل سٹرائکس تھی. لیکن ایران کا سٹینس جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ. ایران سے اس کے ان کے سکسیسفل سٹرائکس نہیں تھی، بٹ اس کے ایسٹ میں اینڈ ساؤتھ میں، ساؤتھ آف تہران اور ایسٹ میں یہ سٹرائکس ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نہیں سامنے لائی جا سک رہی یا نہیں آ رہی سامنے ایز سچ کھل کھلا کے، وہ ہیں جناب کہ سیریا کے اندر بھی سٹرائکس ہوئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائے اور ان کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں لگتا ہے ایسے ہے کہ جناب جو الیکشن جو ہیں، امریکہ کے الیکشن جو ہیں وچ آر راؤنڈ دا کارنر، جو کہ 7 تاریخ کو الیکشنز ہونے ہیں، 7 نومبر کو الیکشنز ہونے ہیں، اس سے پہلے اسرائیل چاہے گا یہ کہ 5 نومبر تک ساری چیزیں وائنڈ اپ کر لی جائیں، چاہے وہ غزہ کا ایشو ہو یا باقی جو ایشوز ہیں جن کو وہ ٹیکل کر رہا ہے، جس پہ اس کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر لے، جتنی جلد ہو سکتا ہے وائنڈ اپ کر لے. کیونکہ اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے امریکن الیکشنز کے بعد، کون آتا ہے وہاں پہ؟ ڈیموکریٹس آتے ہیں، ریپبلکنز آتے ہیں، یا وہاں پہ ٹرمپ آتے ہیں، یا وہاں پہ کاملا آتی ہیں. لیکن جو بھی آتا ہے اس سے پہلے سچویشن جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر لیں، کیونکہ ودن پریشر بھی بہت زیادہ ہے، اسرائیل کے اندر سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب اس ساری چیزوں کو، اس جنگ کو ختم کیا جائے. اور پھر اس وقت الیکشنز کے بعد امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ اس پہ کیا سٹینس لیتی ہے، وہ کس طریقے سے لے کے چلتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ صرف 2% جوز ہیں امریکہ کے اندر جو امریکہ کی اکانومی کو ہینڈل کرتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.